اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا غفور رحیم ہے، ڈرو مت۔ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، ہمیں اردو کے الفاظ بھی صحیح نہیں آتی ہے، پھر بھی ڈرو مت، اللہ کے نام لیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو تاکہ ہدایت ملے۔ جب علم آئے گا تبھی تمہارے دل میں روشن ہو جائے گی، تاکہ آپ ان کو حقیقت پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کے پاس وہی کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اور وہ لوگ بڑے رحمت والے کی ناصفاسی کرتے ہیں، ناصفاسی کے بڑے رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ بڑے رحمت والا ہے۔ جیسا سمندر کے پاس جا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک لوٹ کے پاس دوسرا لوٹ، ایک دوسرا لوٹ، اور بڑا لوٹ، اور بڑا لوٹ، اس طریقے سے زمین کی طرح پانی ہوے کے ذریعہ اڑتے ہوئے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی رحمت دنیا جہان والوں پر برستی ہے۔ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ بڑے جڑے ہم لوگ کیے ہیں اس کے بدولت ہم پر جو مصیبتیں آ گرتی ہیں، اور وہ لوگ بڑے رحمت والے کے ناصفاسی کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ وہ میرا مربی ہے اور نگہبان ہے۔ ہمارا مربی کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا نگہبانی کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طریقے پر اللہ پر بھروسہ کرنا، قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی درجے میں اللہ عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ جو شرک میں مبتلا ہے وہ لوگ بجاز گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دین ہے ان اللہ الاسلام، یہ دنیا میں دین بنیادی اسلام ہے، بنیادی اسلام ہے۔ یہ قرآن بنیاد نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن بنیاد نہیں ہے دین اسلام کا۔ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے رسول آئے، یہ آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد میں بس قیامت ہی ہے۔ اس کے اشارے بتائے قیامت کب آئے گی، تو آپ اور بھی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا تو عبادت کرتے قابل نہیں، یعنی میں نے اس پر اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یہ اللہ ہی عبادت کرنے کے لائق، اسی کی عبادت کرنا چاہیے ہم۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس کے پاس مجھ کو جانا ہے، اور انسان کو بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور مرنے کے بعد خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ علیہ توکلت والیہ متاب۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے امتوں کو دیکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت سے زمانوں کو دیکھا ہے، اس لیے فرماتے ہیں اور کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ دیا جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتے، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، سارا
اختیار اللہ ہی کو ہے۔ کیا یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات پر دلجوئی نہیں ہوئی؟ ان بات کو، اس آیت کو، اس قرآن کو سننے کے بعد بھی جو ایمان والوں کو دلجوئی نہیں ہوئی، دل میں اطمینان نہیں ہوا، دل میں خوشی نہیں ہوئی، دل میں اللہ سے نہیں ڈرے، دل سے ایمان نہیں لائے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اللہ چاہتا ہے تو۔ لیکن اللہ کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم بس ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو حکم کو ماننا ہی بس ہمارا کام ہے۔ یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اسی حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بدکرداریوں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادث پڑتا رہتا ہے، پھر بھی یہ لوگ ہدایت یافت نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی ایک لوگ اپنے کافرت میں، کفر میں اکڑے رہتے ہیں۔ اور یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اسی حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بدکرداریوں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادث پڑتا رہتا ہے، یا ان کے بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاوے گا۔ یہاں پر ایک نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، وہ دبی ماجی کی کہ قتل کی یا قیدی کی، یہاں پر ایک نمبر فائدہ ہے۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے دبی مانی، تو پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا، وعدہ آ جاوے گا اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے۔ وعدہ کا دن تو قیامت کا دن، دیکھیں انڈائریکٹ میں وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو آپ کے قبل ہو چکے ہیں